بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، قدرتی آفات کا جو دوسرا حصہ ہے نا سبق کا، آج ہم وہ پڑھیں گے۔ زلزلہ ایک ایسی قدرتی آفت ہے جس کا انسان تمام تر سائنسی ترقی کے باوجود پہلے سے اندازہ لگانے سے قاصر ہے۔ قاصر کا معنی بے بس ہے، مجبور ہے۔ انسان موسموں کے بارے میں تو پیشگوئی کر سکتا ہے، پیشگوئی کا مطلب ان کی پہلے سے خبر دے سکتا ہے، اور وہ ٹھیک بھی ہوتی ہے، لیکن انسان ابھی ایسے آلات نہایت محدود پیمانے پر ہی بنا پایا ہے کہ جو اسے آنے والے زلزلے سے نہایت قلیل مدت قبل اس کا امکان بتا سکتے ہیں۔ قلیل مدت قبل کا معنی بہت تھوڑا عرصہ پہلے اس کا ممکن ہونا بتا سکتے ہیں کہ ممکن ہے یہاں پر زلزلہ آ سکتے ہیں۔ یہ آلات ننھے نہایت حساس بلبوں کی مانند ہوتے ہیں جنہیں فالٹ لائنز والے مقامات یعنی زمین کے ان حصوں پر کہ جہاں زمین کے نیچے، زیر زمین کا معنی زمین کے نیچے موجود مختلف براعظمی پلیٹیں ملتی یا ٹکراتی ہیں، نصب کر دیا جاتا ہے۔ نصب کر دیا کہ معنی گاڑ دیا جاتا ہے۔ جب زمین میں زلزلے سے ذرا پہلے جنم لینے والی توانائی کی لہریں ابھرنے لگتی ہیں تو یہ بلب جل اٹھتے ہیں، جن سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں زلزلہ آنے کا امکان ہے۔ چنانچہ وہاں سے فوری طور پر آبادی کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تاہم ابھی تک یہ انتظام دنیا بھر میں صرف امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ایک ساحلی مقام پر ہو سکا ہے۔ اس کے علاوہ سر دست دنیا بھر میں اور کہیں ایسے کوئی آلات نہیں ہیں۔ سر دست کا معنی فی الحال جو آنے والے زلزلے کی قبل از وقت خبر دے سکیں۔ البتہ انسان ایسی عمارات بنانے کے قابل ہو گیا ہے جو زلزلے کے جھٹکوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ جاپان میں اکثر زلزلے آتے رہتے ہیں جو ماضی میں بہت نقصان پہنچاتے رہے ہیں، لیکن اب سائنسی ترقی کی بدولت ایسی عمارات بنا لی گئی ہیں جو زلزلے سے گرتی نہیں ہیں۔ یوں انسان نے کچھ حد تک اس آفت پر قابو پا لیا ہے۔ تاہم ضرورت اس امر کی ہے، اس بات کی ہے، امر کا معنی بات، اس معاملے کی ہے کہ ایسے آلات بھی بڑی تعداد میں بنائے جائیں جو ایسی آفات کی پیشگی اطلاع دے سکیں۔ زلزلے کی طرح سیلاب بھی انسان کے لیے ڈراؤنا خواب رہے ہیں۔ سیلابوں کی وجہ سے ہزاروں انسان اور جانور موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، یعنی لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ مکانات ڈھہ جاتے ہیں، مکانات ڈھہ جانے کا مطلب گر جاتے ہیں۔ گاڑیاں سیلاب کے پانی میں بہہ جاتی ہیں اور فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی سیلاب نے بار بار تباہی مچائی۔ 2010 میں آنے والے اونچے درجے کے سیلاب نے پورے پاکستان کو متاثر کیا۔ چاروں صوبوں میں سے کوئی صوبہ ایسا نہ تھا جسے تباہی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ غریب کسانوں کی فصلیں اور باغات تباہ و برباد ہو گئے، ان کے مکانات گر گئے، مویشی اور گھروں کا ساز و سامان سیلاب میں بہہ گیا، جس کی وجہ سے وہ بیچارے تباہ و برباد ہو گئے۔ سیلاب کے بعد سڑکیں ٹوٹ گئیں اور پل سیلابی ریلوں میں بہہ گئے، یوں ان تک مدد پہنچانا بھی مشکل ہو گیا۔ اس سیلاب کی وجہ سے بھی ہزاروں لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ جان کی بازی ہارنے کا مطلب یہ وفات پا گئے۔ سیلاب ایسی قدرتی آفت ہے جس سے بچاؤ ممکن ہے۔ سیلاب کی زیادہ تر وجوہ میں زیادہ بارشیں یا گلیشیئر کا پگھلنا ہوتا ہے۔ اگر ہم دریاؤں کے راستے میں ڈیم یا بیراج بنا لیں، سیلاب کے فالتو پانی کا رخ ایسے علاقوں کی طرف موڑ دیں جو بنجر یا صحرائی ہیں، تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیں، ڈیم یا بیراج ایسی جگہ کہتے ہیں جہاں پر پانی کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو ڈیم کہتے ہیں۔ اور بنجر ویران جہاں کوئی فصلیں نہ اگتی ہوں، اور صحرائی ریتلا علاقہ جس میں
ریت زیادہ ہو تو سیلاب کی تباہ کاریوں کو فائدے میں بدلا جا سکتا ہے۔ ڈیم میں ذخیرہ شدہ پانی سے بجلی بنائی جا سکتی ہے، جبکہ ڈیم اور بیراج کا پانی ضرورت پڑنے پر دریاؤں اور نہروں میں ڈال کر پانی کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ قدرتی آفات ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مناسب منصوبہ بندی کی جائے تاکہ ان آفات کی وجہ سے نقصان کم سے کم ہو اور ملکی معیشت کا پہیہ چلتا رہے۔